معیار کی کہانی۔ آج میں آپ سے کوئی جذباتی نعرہ نہیں، ایک سیدھی بات کرنے آیا ہوں۔ اسلام آباد میں مارکہ حق کی یاد میں ایک میموریل بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ قومی فخر کی علامت ہے، لیکن اس یادگار کی بنیاد میں کنکریٹ کم، درختوں کی لاشیں زیادہ ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہلے ہی ہوا، پانی اور جنگل کم ہو رہے ہیں، ہزاروں درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، سال 2019، بالاکوٹ۔ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے کہا کوئی کیمپ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں، صرف 19 درخت متاثر ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ محکمہ جنگلات جاگ اٹھا، FIR درج ہوئی، اقوام متحدہ یاد آ گئی، اسے ماحولیاتی دہشت گردی کہا گیا۔ یعنی 19 درخت عالمی جرم۔ اب واپس آج کی طرف آتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں کوئی دشمن نہیں، کوئی بم نہیں، کوئی نامعلوم پائلٹ نہیں، بس فائل چلتی ہے، اجازت ملتی ہے، بلڈوزر آتا ہے اور ہزاروں درخت گر جاتے ہیں۔ نہ FIR، نہ اقوام متحدہ، نہ ماحولیاتی دہشت گردی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بار درخت اپنوں کے ہاتھوں کٹے ہیں۔ اب ایک اور مثال سن لیں۔ راول ڈیم کے قریب ایک مسجد اور مدرسہ تھا، کہا گیا یہ گرین بیلٹ میں آتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور مسجد گرا دی گئی۔ سوال یہ ہے، اگر گرین بیلٹ اتنی مقدس ہے تو پھر اسے شہر کے سبز علاقے کو کاٹ کر مارکہ حق میموریل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ نہ درختوں کا مسئلہ ہے، نہ مسجد کا، نہ میموریل کا۔ اصل مسئلہ ہے دوہرا معیار، دشمن کا بم جرم، اپنا بلڈوزر ترقی، مسجد قانون، میموریل قومی ضرورت۔ اور فائدہ کس کو؟ یہ میموریل ایک بیانیہ مضبوط کرتا ہے، ایک مخصوص طبقے کو فائدہ دیتا ہے اور سوال پوچھنے والوں کو خاموش۔ عام آدمی کے لیے بات بہت سادہ ہے۔ اگر 19 درخت کٹیں تو دنیا ہل جائے، ہزاروں کٹے تو خاموشی۔ تو مسئلہ ماحول نہیں، اختیار ہے۔ اور آخری سوال، کیا مارکہ حق کی یاد درخت کاٹ کر ہی زندہ رکھی جا سکتی ہے، یا پھر اصل یادگار وہ ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کو سانس لینے کا حق بھی دے؟ بس یہی سوال ہے۔ اللہ حافظ۔